نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وقال اللہ تبارک و تعالی وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلی وجعل کلمۃ اللہ هی العلیٰ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کا عشق رسول، آپ کا اتباع رسول، اور بالخصوص آپ کا فنا فی رسول ہونا، آپ کا غار اور مزار میں ساتھ ہونا، اس پر ہم گفتگو کریں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے. آپ کو پتہ؟ جی، عبداللہ. لیکن آپ کو عبداللہ کے نام سے کوئی نہیں جانتا. آپ کو یا تو ابو بکر کہتے ہیں یا پھر صدیق اکبر کہتے ہیں. سبحان اللہ. ابو بکر آپ کو معاشرے نے، مکے نے، آپ کی قوم نے، آپ کے ساتھیوں نے آپ کو کہا، اور صدیق اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. سبحان اللہ. جو والدین کا رکھا ہوا نام ہے وہ کوئی نہیں جانتا. آپ کے والد ماجد کا نام ہے ابو قحافہ. آپ کا نام ہے ابو بکر، آپ کو ابو بکر کہتے ہیں. تو عموماً تو کہا جاتا ہے
ابو بکر کا مطلب ہے بکر کا باپ، ایسے نہیں ہے۔ بکر آپ کے کسی بیٹے کا نام نہیں ہے۔ بکر آپ کی اس عادت مقدسہ کا نام ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ انتہائی پاکیزہ، انتہائی نفیس، انتہائی رحم دل اور انتہائی عدل و انصاف کو پسند کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کتنا پسند کرنے والے؟ پاکیزگی اور طہارت کے بھی بابائے طہارت۔ اس کا ترجمہ ابو بکر کا ترجمہ یہ بنتا ہے بابائے طہارت، بابائے پاکیزگی، بابائے تقوی، پرہیزگاری۔ یہ عرب کا معاشرہ، جاہلیت کا معاشرہ آپ کو لقب دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ابو جہل دوڑا دوڑا آیا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے پاس، کہنے لگا ابو بکر کیا تو یہ مان سکتا ہے کہ ایک شخص یہاں سے منٹوں سیکنڈوں کے اندر اندر یہاں سے بیت المقدس بھی چلا جائے، بیت المقدس سے پھر سدرۃ المنتہا پر بھی چلا جائے، پھر عرش معلیٰ پر بھی چلا جائے، اور پھر جنتوں اور دوزخوں کا مشاہدہ بھی کرتے رہے، اور ساری دنیاؤں میں پھر کے لامکانوں میں پھر کے واپس بھی آ جائے تو سیکنڈ بھی نہ گزرے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی کنڈی بھی ہل رہی ہو جانے والی، اتنے میں واپس بھی آ جائے اور یہ سارا کچھ کر دے۔ کوئی مان سکتا ہے؟ تو مان سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر خاموشی سے، یہ ابو جہل کہہ رہا ہے سیدنا صدیق اکبر سے، آپ خاموشی سے اس کی بات سنتے رہتے ہیں۔ سننے کے بعد آپ نے صرف ایک سوال کیا، کہ ابو جہل یہ بتا یہ کون شخص ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ نام تو بتا نا۔ مکے کا ہی ہے نا، یہیں کہیں رہنے والا ہے کوئی شخص؟ کس نے کہا ہے تجھ سے؟ کہنے لگا یہ اتنا بڑا دعویٰ اس نے کیا ہے جسے تم نبی مانتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تمہارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صبح صبح اٹھ کر یہ سب سے بڑا دعویٰ کیا۔ اور یہ جو ساتھی ہیں نا، ان سے پوچھ لو، ان کے سامنے وہ چند ساتھیوں کو ساتھ لے گیا، کہنے لگا میں جو کہہ رہا ہوں ان سے پوچھ لو، ان سب کے سامنے کہا ہے انہوں نے۔ سبحان اللہ، بے شک کہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چل گیا
کہ یہ بات ہمارے آقا نے کی ہے. سبحان اللہ. بس اتنا تو آپ نے پوچھا نا کس نے کہا. اب دیکھیں خبر دینے والا کون ہے؟ ابو جہل، جسے ہم ابو جہل کہتے ہیں. بے شک. آپ نے یہ نہیں سوچا یہ میں اس کے کہنے سے کیوں مانوں؟ میں جا کے حضرت عمر سے تصدیق کروں، میں جا کے حضرت علی سے تصدیق کروں، میں حضرت عثمان سے تصدیق کروں، میں خود حضور سے جا کر پوچھوں. یہ تو ابو جہل جاہلوں کا باپ ہے. بے شک وہ بتا رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر کے دل نے کہا بے شک یہ خبر ابو جہل دے رہا ہے، لیکن بات تو تیرے محبوب کی کر رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سچی ہے. سبحان اللہ. بات سچی ہے. سبحان اللہ. بات تو میرے آقا کی ہے نا. بے شک. سبحان اللہ. تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا پتہ آپ کو؟ آپ نے فرمایا ابو جہل کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اگر یہ حضور نے فرمایا ہے تو خدا کی قسم سچ فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بے شک بہت بڑا سچ. سچ فرمایا. یہ تو نے بہت چھوٹی سی بات کی ہے، تو سمجھ رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ دعویٰ کر دیا میں یہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا پھر واپس بھی آ گیا، پھر وقت بھی نہیں گزرا. اور یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، میں تو اس سے کہیں بڑی بات پہلے ہی مان چکا ہوں. سبحان اللہ. وہ کیا؟ میں نے اس ہستی کو خدا مان لیا جس ہستی کو میرے مصطفیٰ نے خدا کہہ دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. میں نے اس کتاب کو قرآن مانا جس کو میرے آقا نے قرآن کہہ دیا. سبحان اللہ. بے شک. میں نے اس ہستی کو جبریل مانا جس کو میرے آقا نے جبریل کہہ دیا. سبحان اللہ. یہ تو اس سے بڑی بڑی باتیں ہیں، تو میں پہلے ہی مان چکا ہوں. سبحان اللہ. ابھی تک آپ کو ابو بکر کہتے تھے، لیکن آج جو ابو جہل کو یہ جواب دے کر آپ اپنے آقا کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ کے اس جواب کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ چکی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ اطلاع حضور کو پہنچ گئی تھی کہ ابو جہل ایسے ایسے کر کے آپ کی بات کر رہا ہے اور صدیق اکبر نے یہ جواب دیا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے جو ہی ہمارے آقا کی نظر حضرت ابو بکر پر پڑی تو زبان رسالت سے اب ابو بکر ادا نہیں ہوا بلکہ کہا صدیق اکبر آ گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک سچا صدیق اللہ. اس دن سے پھر آپ کو ابو بکر صدیق کہا جانے لگا. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، آپ کی شان کہ بے شمار گوشے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت
ہجرت کی رات مکہ معظمہ سے چلے 700 سرخ اونٹوں کا انعام مقرر ہو گیا کہ جو حضور کی خبر لائے گا، حضور کو پکڑوائے گا، تو وہ 700 اونٹ اسے انعام میں ملیں گے۔ ہجرت کی رات جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے، اپنے گھر کو خیر بات کہہ دیا، تو پلان کے مطابق 13 سر پر آوردہ نمائندے، 13 مکے کے بڑے قبیلوں میں سے 13 کے نمائندے بیک وقت نیزوں کو ہاتھ میں لیے آپ کے مکان کی دیوار پر پراندہ، دروازے سے داخل نہیں ہوئے، دیوار پر سے کراس کرتے۔ حملہ آوروں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، وہ آئے اور بیک وقت جو انہوں نے نیزے تانے حضور کی اس چارپائی مبارک پر، وہ تو سمجھے حضور لیٹے ہوئے اپنی چارپائی پر آرام فرمایا، تو جو ہی یک بارگی یہ معاہدہ ہوا تھا کہ کسی کا نیزہ پیچھے نہ رہے، یک بارگی حملہ کرنا ہے 13 کے 13 میں، تاکہ کسی ایک پر خون نہ آئے، 13 کے 13 قتل کرنے میں شامل ہو۔ تو یک بارگی حملہ کرنے میں انہوں نے یک بارگی حملہ کرنا چاہا، تو ان میں سے کسی نے کہا، اوے 1 منٹ، ہم محمد کو قتل کرنے آئے ہیں نا، تو پہلے چہرے پہ سے کپڑا اٹھا کر دیکھ تو لو، یہ حضور ہی آرام فرما ہے، بستر تو آپ کا ہی ہے، گھر تو آپ کا ہی ہے، لیکن قتل تو ہم نے کرنا ہی ہے، آ تو ہم گئے ہی ہیں، متفق کا فیصلہ تو ہو ہی چکا ہے، ہم نے کرنا تو ہے، لیکن دیکھ تو لو نا۔ سب نے یہ تجویز مانی، ہاں ٹھیک ہے، تمہاری بات صحیح۔ انہوں نے جو سر پہ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ، کا دیکھا ہم نے تو محمد سمجھ کے اس علی کو قتل کر دینا تھا۔ جب آپ کو اٹھایا، انہوں نے پوچھا محمد کدھر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا وہ تو چلے گئے، تو ہجرت کر گئے، مدینہ چلے گئے۔ کہا اگر وہ چلے گئے تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ قاتلو، تمہاری بڑی امانتیں کروڑوں اربوں روپے کی تو تم حضور کے پاس رکھواتے ہو، تو یہ اپنی اپنی امانتیں پکڑو اور جاؤ، یہ تمہاری امانتیں تمہارے حوالے کرنے کے لیے حضور نے میری ڈیوٹی لگائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب جو آپ کے ساتھ ہے نا واحد شخصیت، مکہ سے مدینہ ہجرت میں جو واحد ساتھی ہیں آپ کے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن آپ ایسی اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں، ہمارے آقا مکہ اگر اس جگہ ہے تو
آپ مکے سے مدینہ اس طرف مغرب کو ہے، تو آپ مکے سے مغرب کی بجائے مشرق کی طرف چل پڑے۔ سبحان اللہ۔ جو غار ثور ہے نا وہ مکے سے مدینے کے راستے میں نہیں ہے، وہ الٹ راستے پر۔ اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہ سارے تلاش ادھر کرتے رہیں گے اور ہم ادھر محفوظ رہیں گے، جب مناسب وقت آئے گا تو پھر روانہ ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کے لیے خاص طور پر ایک اونٹنی اپنی تیار کر رکھی تھی کھلا پلا کر، لیکن کھوجیوں نے اس اونٹنی کے کھرے کو ملاتے ہوئے وہ وہاں غار ثور تک پہنچ گئے۔ سارے تو نہیں، چند ایک جنہیں بڑے ماہر کھوجیوں کا سہولت حاصل تھی تو وہ غار ثور پر پہنچ گئے۔ جن خوش نصیبوں نے دیکھی ہے تو وہ تصور کر سکتے ہیں کہ اندر آپ بیٹھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے اس غار میں شاید صدیوں سے ابھی کوئی نہیں آیا، وہ غیر آباد غار ہے، آپ ٹھہرے ہیں، پہلے میں جا کر جائزہ لیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے ہر جو سوراخ، جو دراز، جو چیز تھی جہاں سے کوئی موزی چیز برآمد ہو سکتی تھی، آپ نے اپنے کپڑے مبارک بھی پھاڑ کر ان سوراخوں کو، ان چیزوں کو بند کر دیا۔ پہلے خود جائزہ لیا، خود اترے، اور جب آپ نے سارا انتظام کر لیا تو اب عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے۔ ایک سوراخ باقی بچ گیا تھا، وہ جو ہی آپ نے حضور کا سر انور اپنی گود میں لیا تو اس طریقے سے بیٹھے کہ ایڑی جو تھی نا اپنی وہ اس سوراخ کے آگے کر دی کہ اگر کوئی یہاں کوئی ایسی کوئی موزی چیز ہوگی تو وہ مجھے نقصان پہنچائے، میرے محبوب جو ہیں وہ حفاظت سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندر جو ہے ایک سانپ ہے جو عرصے سے آپ کی زیارت کے لیے وہاں موجود ہے، تو جب وہ آخری سوراخ بھی حضرت صدیق اکبر نے اپنی ایڑی سے بند کر دیا تو اس سانپ نے کئی مرتبہ ڈسا۔ صدیق بلکہ غار میں جان دے چکے ہیں، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز، سبحان اللہ، اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان تجھ پر دے چکے، سبحان اللہ، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں انہیں دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے۔ سبحان اللہ۔
اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے، باہر سے پہنچ گئے ہیں، کھوجی لے کے پہنچ گئے ہیں یہاں پہ۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب غار میں یہ دونوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں، ثانی اثنین دو، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، وہ جو سانپ کی طرف سے زہر آ رہا تھا وہ تو برداشت آپ کر ہی رہے تھے، اتنے میں جو نظر پڑی اوپر، تو اوپر آئے ہوئے لوگوں کے پاؤں، پورے تو نہیں لیکن پاؤں اندر بیٹھ کر دہانے پر کھڑے ہوں تو ان کے پاؤں نظر آنے لگے۔ اب آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، اور پریشانی میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو آ گئے، یہ تو آ گئے، ہم تو یہاں پہنچے تھے کہ یہ ادھر ہی لگے رہیں گے، مدینے کے راستے میں تلاش کرتے رہیں گے، ہم بالکل الٹ آ کر یہاں آ گئے، تو یہ تو یہاں بھی پہنچ گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے کہا لا تحزن، اے میرے یار کیوں غم کرتا ہے، کیوں فکر کرتا ہے؟ ان اللہ معنا، ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ، ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ ہمارے بس میں اتنا ہی تھا کہ ہم یہاں آ گئے۔ لا تحزن، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ معنا، اب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، سبحان اللہ، وأیدہ بجنود لم تروها، سبحان اللہ، بے شک، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے کہا، اب یہاں کوئی جنگ تھوڑی ہو رہی ہے، اللہ کی مدد ہوئی، بے شک، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی فوج بھیجی، سبحان اللہ، فرشتوں کی فوج، بے شک، ہم نے ان پر اپنی سکونت نازل کی۔ سبحان اللہ، جنود لم تروها، ایسے لشکر جو نظر نہیں آتے، دیکھنے والوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ تو کبوتری کے انڈے، دیکھنے والوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ تو مکڑی کا جالا ہے۔ اصل میں اللہ کی مدد، بے شک، اصل چیز نہیں نظر آ رہی، اللہ کے فرشتے، بے شک، لا تحزن ان اللہ معنا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ ہمارے ساتھ۔ سبحان اللہ، بے شک، وہ جو آئے تھے فوجیوں کے بلبوتے پر، وہ انہیں مارتے ہوئے لے گئے کہ بدبختو، تمہارا کھوج ہمیں یہاں پہنچاتا ہے اور یہاں سے آگے غار میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکڑی کا جالا بھی محفوظ رہے،
اور اس کو کبوتری کینڈے بھی محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سکونت عطا فرمائی، بے شک، اور جو وہ سانپ تھا جو ڈس رہا تھا، بالآخر آپ نے جو پاؤں ہٹایا وہاں سے، اس سانپ نے نکل کر حضور کی زیارت کی، سبحان اللہ، اور چلا گیا، اور ہمارے آقا نے لعاب دہن لگایا تو وہ سارا زہر ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی مدد، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اپنے آقا کے ساتھ بحفاظت مکہ شریف پہنچ گئے، مدینہ شریف پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کافروں کے جو پلاننگ تھی وہ ناکام بنا دی، بے شک، اور اپنے کلمے کو، اپنی پلاننگ کو بلند کر دیا، سبحان اللہ، کامیاب کر دیا۔ قل اللہ اسرع مکرا، سب سے تیز اور سب سے زیادہ خفیہ تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ایمان لاتے ہی آپ عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا؟ عشق کا مظاہرہ، عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں میں عاشق ہوں، آپ میں سے بھی کوئی دعویٰ کرنے میں تو پیچھے نہیں رہے گا نا۔ بے شک، بے شک، ہم سب کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کے عاشق ہیں، لیکن عشق تو خود بولتا ہے بے شک، کہ میں عشق ہوں اور یہ عاشق ہے۔ سبحان اللہ، میں عشق ہوں یہ اور یہ عاشق ہے۔ عاشق ہے۔ آپ عاشق ہونے کا کیا ثبوت دیتے ہیں؟ سبحان اللہ، ان آمنوا بربکم، قرآن کہتا ہے۔ ادھر میرے محبوب نے دعوت دی، سبحان اللہ، ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو سیدنا صدیق اکبر ابھی یہ الفاظ حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہے ہیں کہ فآمنا، وہ فوراً ایمان لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک لمحے کا بھی توقف نہیں، بے شک، نہیں، فوراً دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا، میں نے جانا یہ بھی گویا میرے دل میں تھا، سبحان اللہ، گویا محسوس ایسا ہوتا ہے صدیق اکبر پہلے ہی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی شان، پہلے ہی۔ لیکن صرف کلمہ پڑھنا عشق نہیں ہے، کلمہ پڑھنا عشق نہیں ہے، عشق نہیں ہے، عشق میں شامل ہے، لیکن صرف کلمہ پڑھنا ہی عشق نہیں ہے۔ ادھر کلمہ پڑھا
اور کلمہ پڑھتے ہی کیا کیا، جو کہ اصل عشق ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ بتیرے نہ صرف کلمہ پڑھے ہوتے ہیں، اگر آپ قرآن پڑھیں نا، سیرت طیبہ پڑھیں، سیر صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں، ایمان لانے والوں کی، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے کلمہ پڑھنے والے، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے زکاتیں دینے والے، روزے رکھنے والے، کافروں سے بھی بدتر منافق بھی ہوتے ہیں۔ اللہ، کیونکہ ان میں عشق نہیں ہے۔ بے شک، کیا نہیں ہے؟ عشق نہیں ہے۔ عشق نہیں ہے۔ عشق کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر ابھی اللہ کا بھی حکم نہیں ہے۔ یہ اللہ کا جو عشق ہے نا، جس کا مظاہرہ سیدنا صدیق اکبر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اس عمل کا تذکرہ تو 15-20 سال بعد قرآن میں آتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ عشق کی پرانی تعریف ہے، قرآن نے عشق کی یہ تعریف کی ہے کہ اللہ نے کلمہ پڑھنے والوں سے ان کے جان اور مال جنت کے عوض خرید لیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے عشق۔ بے شک، کلمہ پڑھنے والا اپنا جان اور مال بیچتا ہے، اللہ، بے شک، اور خریدتا کیا ہے؟ عشق، جنت۔ ان اللہ اشترا، بیچ دیا، خرید لیا اللہ نے۔ بے شک، من المؤمنین، یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں سے اللہ نے خرید لیے کہ جان مال، بِأَمْوَالَهُمْ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی۔ بے شک، اللہ نے خرید لی، بے شک۔ مومن یہ دونوں چیزیں اللہ کو دے کر بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ سے جنت خرید لیتے۔ سبحان اللہ، اپنی چیزیں بیچ دیتے اللہ کو، سبحان اور اللہ، اللہ سے جنت خرید لیتے۔ بے شک، مومن کی نشان۔ یہ آخری مدنی صورتوں میں جا کر یہ آیت آ رہی ہے۔ بے شک، ہم تو سب سے پہلے جس ہستی نے اس کائنات انسانی میں سب سے پہلا کلمہ پڑھا، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑھیا۔ ابھی تو قرآن آنا ہے۔ بے شک، آپ کیا کرتے ہیں؟ عشق، اب یہ عشق ہے۔ ایک تو ہے نا اللہ کا حکم آئے، پھر وہ حکم حضور کی سیرت میں بدلے، پھر وہ سیرت اسوہ حسنہ کی صورت میں ظاہر ہو، پھر وہ اسوہ حسنہ کو لوگ فالو کریں، سمجھے؟ پھر وہ صحابہ کا عمل بنے، پہلے حضور کے اللہ کا حکم پہلے حضور کے عمل میں ڈھلے، حضور نمونہ بنے، اور پھر صحابہ اس کو کاپی کریں، اس کو فالو کریں۔ بے شک، لیکن عشق کیا ہے؟ سبحان اللہ، آئیے زبان مصطفیٰ سے سنتے ہیں کہ عشق کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ فرماتے ہیں ادھر ابو بکر نے کلمہ پڑھا،
اور ادھر کیا ہوا؟ نہ مال جان. وَلَهُ 40,000 دینار. سبحان اللہ. اپنی جان مال. یہ جو میرا صدیق ہے، حضور فرما رہے ہیں، یہ جو میرا ابو بکر ہے، سبحان اللہ، یہ کوئی کنگلا نہیں ہے. سبحان اللہ، مالدار ہے. کبھی آوارہ ہو بے خانمہ عشق، کبھی شاہان و شیرواں عشق، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، سبحان اللہ، کبھی سرمایہ محراب و منبر، سبحان اللہ، اور کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ یا رسول اللہ. مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. سبحان اللہ. بے شک. عشق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرا ابو بکر 40,000 دینار کا پلس سرمایہ رکھتا تھا. بے شک. آج اگر آپ اسے روپوں میں کنورٹ کریں نا تو خربوں روپیہ بنتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. آپ کھرب پتی شخص ہیں، بے شک. اور ایسے دولتی یہ نہیں ہے، نسل در نسل صدیوں سے سبحان اللہ. کپڑے کا کاروبار کرتا ہے یہ خاندان. سبحان اللہ. عشق کیا ہے؟ عشق یہ ہے جو کاروبار جدی پشتی چلا آ رہا ہے، اور جو اتنا سرمایہ والا کاروبار ہے اس کاروبار کو چھوڑے اور اس کاروبار کو اپنائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اصل کاروبار. سبحان اللہ. نہ ختم ہونے والا. بے شک. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. سبحان اللہ. اللہ سے کاروبار. کیا میں تمہیں وہ کاروبار نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے چھڑا لے؟ سبحان اللہ. کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ. وہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت ایمان لانا ہے. ایمان لانے کے بعد نماز کا جب حکم آیا تو آپ نے نمازیں بھی پڑھی. سبحان اللہ. بے شک. روزے کا جب حکم آ گیا تو روزے بھی شروع کر دی. بے شک. یہ حکم آتا ہے تو عمل ہوتا ہے. بے شک. عشق وہ ہے جو خود بخود ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. بے شک. خود بخود. یہ خود بخود. حضور نے تو نہیں کہا کلمہ پڑھا تھا اللہ نہیں. عشق کرواتا. وَلَهُ 40,000 دینار فَأَنْفَقَهَا عَلَى رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبوب پر قربان. 40,000 دینار کا سرمایہ تھا، وہ آپ نے، حضور فرماتے ہیں اس نے اللہ کے محبوب کے قدموں پر قربان کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں حدیث سنا رہا ہوں. فَأَنْفَقَهَا عَلَى رسول اللہ. اچھا پیسہ دے کے اور پیسہ کمانے میں لگ گئے؟ نہیں. اللہ اکبر. اصل کاروبار کی طرف. عشق یہ ہے کہ کاروبار بھی بدل لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رہنا کاروباری ہے، کاروبار نہیں چھوڑنا. اصل کاروبار کی طرف آنا. بے شک. بے روزگار نہیں ہونا.
روزگار پہلے سے بھی بڑا، سبحان اللہ، بے شک، کاروبار پہلے سے بھی بڑا، بڑا، بے شک، من حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کا جتنا بھی کاروبار، جتنا بھی پیسہ، جتنی بھی دولت ہو، وہ سب دھوکہ ہے۔ بے شک، اصل کاروبار تو دامن رسول کو تھامنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے بڑا کاروبار۔ جہاں حضور کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون بہانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جذبے اور کیفیت کے ساتھ آپ گھر والوں کی دشمنی 22 سال چلی، بے شک چلی، اللہ اللہ اور باہر والوں کی، جو صرف نمازی حاجی، جو صرف روزے دار اور جان اور مال جنہیں پیارا ہے وہ بیچارے، اور آپ انہیں جہنمی کہہ رہے ہیں۔ بے شک، اور وہ بھی حاجی نمازی بھی آپ کے دشمن، گھر والے بھی دشمن، باہر والے بھی دشمن۔ یہ چومکھی جنگ ہے بے شک، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہے، لڑی، بے شک، بے شک، چونکہ سب سے بڑی جنگ لڑی ہے، اندر گھر کی بھی، باہر کی بھی، اور میدان جنگ کی بھی۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، تینوں محاذوں پر آپ نے سب سے بڑے مجاہد ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی شان، بے شک، سب سے پہلے، بے شک، اسی لیے کائنات انسانی میں انبیاء کے بعد سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی، اعلیٰ حضرت نبی کی پتہ کیا تعریف کرتے ہیں؟ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کو جان کر دوسروں کو دکھائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، دوسروں کو غیب کی خبریں دے۔ سبحان اللہ، بے شک، وہ غیب میں نہیں رہتا۔ نبی تاجدار انبیاء تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سبحان اللہ، بے شک، ہمارے آقا کے بارے میں تو اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں، لوح بھی تو، قلم بھی تو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرا وجود الکتاب، 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 سبحان اللہ۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کا مقام یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، سبحان اللہ، بے شک، میرا صدیق وہ ہے جس کا اللہ بھی اس کی عظمت کا نعرہ لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ یا رسول اللہ، پنج نعرے پنجان دے کنارہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، کیا ہے عظمت صدیق اکبر؟ مَن يَنْصُرُ وَرُسُلَهُ، صدیق وہ ہے جو اللہ کی مدد کر رہا ہے سبحان اللہ، اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرنے میں تاجدار انبیاء کی مدد کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وجہ عظمت یہ ہے کائنات انسانی میں غیب
میں رہتے ہوئے اپنی جان قربان کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی شان والے. سبحان اللہ اپنا مال اپنی عزت و آبرو قربان کر رہا ہے. سبحان اللہ. چونکہ قربانی میں سب سے آگے ہے، بے شک. اس لیے انبیاء کے بعد ساری کائنات انسانی میں سب سے اعلیٰ مقام پر صدیق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بڑی شان. سبحان اللہ. جب آپ پردہ فرماتے ہیں، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرماتے ہیں، اس جہان فانی سے اصل حقیقت کی دنیا میں جاتے ہیں سبحان اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میرا تجہیز و تکفین جنازہ وغیرہ پڑھنے کے بعد میری میت کو حضور کی بارگاہ میں لے جانا، روضہ رسول کے دروازے کے قریب جا کر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ یار غار آیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اجازت ہو تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں کہیں لے جا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں ابھی سیدنا صدیق اکبر کی کہ جسد اطہر کو جسد خاکی کو لا کر رکھا ہی جا رہا تھا کہ اتنے میں دروازہ کھل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی شان. سبحان اللہ. آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں، محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کے ساتھ آج بھی مزار شریف میں آرام فرما. بے شک. اللہ. ٹائم تو ہو گیا، لیکن اس شعر پر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. سیدنا صدیق اکبر کی زندگی عشق رخ شاہ میں گزرتی ہے، سبحان ان اللہ کے عشق میں گزرتی ہے. سبحان اللہ. اندھیری رات سنی تھی چراغ دے کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق رسول جو ہے نا وہ پھر قبر میں چراغ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. کیسا چراغ؟ کبھی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. سبحان اللہ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی نہ بجھنے والا چراغ. اللہ پاک ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عشق رسول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. 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 وعلینا